بلقیس طلاق کے بعد پہلی بار کسی مرد سے اس طرح چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں بات کر رہی تھی، اس لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ زاہد نے کچھ دیر بلقیس کے رپلائی کا انتظار کیا، مگر جب دیکھا بلقیس رپلائی نہیں کر رہی تو اس نے پھر لکھا، نیلوفر نے مجھے آپ کی فوٹو دکھائی ہے اور یقین مانے جب سے آپ کی فوٹو دیکھی ہے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں۔ زاہد کا SMS پڑھ کے بلقیس سمجھ گئی کہ رضوان اس کی برہنہ فوٹوز کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ رضوان یعنی زاہد سے یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس سے ایک دم یوں فری ہونے لگے گا، اس لیے زاہد کا یہ میسج پڑھ کر بلقیس کو بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ رضوان یعنی زاہد کی اس بات کا کیا جواب دے، اس لیے اس نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ اس کو دوبارہ کوئی رپلائی نہ کرے۔ جب زاہد نے دیکھا کہ بلقیس کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا تو اس نے پھر ایک میسج لکھا، لگتا ہے آپ کو میرا یوں آپ سے فری ہونا اچھا نہیں لگا اور آپ کو مجھ سے بات کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں اب دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، مگر جانے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کا چہرہ تو ابھی تک نہیں دیکھا، مگر آپ کو دیکھ کر میں واقعی ہی آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، بلکہ آپ سے عشق بھی کر بیٹھا ہوں اور اپنے اس عشق کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بلقیس کو زاہد کی یہ بات پر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ تو اپنی سہیلیوں کے کہنے پر اور اپنی گرمی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اس آدمی سے دروازہ پینٹ کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی، اور بلقیس کو یہ یقین تھا کہ چونکہ رضوان اس کی سہیلی نیلوفر کا دروازہ پینٹ کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ نیلوفر کی طرح اس سے بھی تعلقات استوار کر کے دروازہ پینٹ کرے گا اور پھر کچھ ٹائم تک استعمال کر کے اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گا۔ مگر اس کی سوچ کے برعکس رضوان یعنی زاہد تو اس سے صرف وقتی طور پر تعلقات قائم کرنے کے موڈ میں نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے SMS پڑھ کے لگتا تھا کہ وہ تو بلقیس سے اپنے دل کی بات کر کے اسے اپنی محبوبہ بنانے کے چکر میں ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ لڑکی بڑی پاگل ہوتی ہے، جب بھی کوئی ان سے پیار کے دو بول بول دیتا ہے ان کا دل فوراً موم ہو کر پگھل جاتا ہے۔ اس لیے ایسا ہی کچھ اس وقت بلقیس کے ساتھ بھی ہوا۔ آج سے پہلے تک بلقیس کی زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ جب کسی مرد نے اس سے اس طرح اظہار محبت نہیں کیا ہو، اور تو اور شادی کے بعد بھی اس کے سابقہ شوہر نے کبھی اسے کھل کر اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کبھی آئی لو یو تک بولا تھا۔ مگر آج جب رضوان یعنی زاہد نے اس سے پیار کا اظہار کیا تو رضوان کی اس بات پر نہ صرف بلقیس کا دل اب پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا، بلکہ اس کے نیچے بھی کچھ ہونے لگا۔ رضوان یعنی زاہد کے اظہار محبت پر گرم ہوتے ہوئے بلقیس نے بنا سوچے سمجھے ایک دم زاہد کو SMS کیا، جناب نہ تو آپ مجھ سے کبھی ملے ہیں اور نہ میں آپ سے، تو پھر آپ کیسے مجھے دیکھے بنا مجھ سے پیار کر سکتے ہیں؟ بلقیس کے رپلائی پر زاہد مسکرا دیا اور اس نے ساجدہ یعنی بلقیس کو جواب دیا، پیار کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور سچ پوچھیں تو میں آپ کو پہلی نظر میں دل دے چکا ہوں۔ رہ گئی ملنے کی بات تو آپ جب چاہیں میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں۔ بلقیس کو رضوان یعنی زاہد کی باتوں سے نہ جانے کیوں یہ یقین ہونے لگا کہ وہ جو کچھ SMS میں لکھ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں، بلکہ سارے کے سارے لکھے ہوئے الفاظ رضوان کے سچے دل کی آواز ہیں۔ بلقیس تو ویسے بھی اپنا کام کروانے کے لیے رضوان سے ملنے کو تیار تھی، اور پھر فون پر آج کی پہلی ہی چیٹ نے بلقیس کے دل میں رضوان یعنی زاہد کے متعلق شرم اور جھجک پہلے سے بہت کم کر دی۔ مگر اس کے باوجود وہ رضوان یعنی زاہد کو جلد ملنے کا وعدہ کر کے اسے ہرگز یہ تصور نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بری عورت ہے، اس لیے اسے زاہد سے کہا کہ وہ اس سے ملنے کے متعلق سوچے گی اور پھر اپنا فیصلہ نیلوفر کو بتا دے گی۔ زاہد بھی یہ بات جان چکا تھا، ساجدہ اس کو پسند کرنے اور اس سے ملنے کو تیار ہے، مگر وہ فوراً اس سے ملنے سے کترا رہی ہے،
اس لیے اس نے بھی ساجدہ کو وقت دینا مناسب سمجھا اور خدا حافظ کا میسج لکھ کر سو گیا۔ دوسرے دن نیلوفر بلقیس سے ملی تو اس نے فوراً اس سے رضوان یعنی زاہد کے متعلق پوچھا۔ نیلوفر بولی رات کو یار کا SMS نہیں آیا تو بلقیس نے جان بوجھ کر اپنی سہیلی سے جھوٹ بولا۔ نیلوفر بولی میں نہیں مانتی۔ اچھا مجھے اپنا فون دکھاؤ، وہ میں آج گھر بھول آئی ہوں۔ بلقیس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ جھوٹ نہ بولو، میں خود تمہارے بیگ سے فون نکال لیتی ہوں۔ کہتے ہوئے نیلوفر نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھینا اور اس کا فون نکال لیا۔ پھر نیلوفر نے بلقیس اور زاہد کے درمیان ہونے والے SMS کو پڑھا اور بلقیس کو بولا، اچھا رات بھر اپنے عاشق سے چیٹ کرتی رہی ہو اور اب مجھ سے جھوٹ بولتی ہو۔ میں ہی تم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہوں اور مجھ سے ہی اپنی باتیں چھپانے لگی ہو۔ ساری چیٹ پڑھ کر نیلوفر نے مذاق میں اپنی سہیلی سے نکلی غصے کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی تم کو تنگ کرنے کو دل کر رہا تھا۔ بلقیس نے اپنی سہیلی کے غصے پر مسکراتے ہوئے نیلوفر کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا تو کب ملواؤں تم کو اس سے؟ نیلوفر نے بلقیس سے پوچھا۔ 1-2 دن میں تم کو بتا دوں گی، کہتے ہوئے بلقیس اپنی کلاس اٹینڈ کرنے چل پڑی۔ دوسری رات بلقیس اپنے بستر پر لیٹی زاہد کے SMS کا انتظار کرتی رہی، مگر زاہد نے جان بوجھ کر اس رات میسج نہ کیا۔ اصل میں اب زاہد یہ چاہتا تھا کہ ساجدہ اسے خود SMS کرے، اس سے بات کرے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اسے میسج نہیں کیا۔ جب 3 دن تک زاہد کا میسج نہیں آیا تو بلقیس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے اسی وقت زاہد کو SMS کیا۔ زاہد اس دن ایک سرکاری کام کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا اور وہ اپنے دن بھر کی مصروفیت سے فارغ ہو کر اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب بنے ہوئے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رات گزارنے کے لیے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا ہی تھا۔ جب زاہد نے سارا کا SMS دیکھا تو اس کے دل کے ساتھ ساتھ چھوٹو میاں بھی اچھل پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ نیلوفر کی کہی ہوئی بات واقعی صحیح ہے کہ اس کی سہیلی بہت گرم ہے اور اسی کا اثر ہے کہ وہ زاہد کے SMS نہ آنے پر بے قابو ہو کر اسے میسج کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ زاہد نے بلقیس کا ہائے کا میسج پڑھ کر اس کو رپلائی کیا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب لکھا، بس آپ کی یاد اور انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ زاہد نے لکھا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بہت بے صبر انسان ہیں۔ بلقیس زاہد کا میسج پڑھ کر خوش ہوئی اور جواب دیا، بس کیا کروں، آپ چیز اتنی خوبصورت ہیں کہ انتظار مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ زاہد نے بلقیس کو چھیڑا، اچھا بابا میں آپ کو کل پکا بتا دوں گی کہ آپ سے کب مل سکتی ہوں۔ بلقیس اب مزید زاہد کو ترسانے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے اس نے زاہد کو خوش کرنے کے لیے اسے جواب دیا۔ زاہد ساجدہ کا SMS پڑھ کر بہت خوش ہوا اور اسے امید ہو گئی کہ جلد ہی وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی ساری خواہشات پوری کر سکے گا۔ زاہد بولا، آپ سے ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ بلقیس بولی، کیا؟ بلند تو میں نے دیکھے ہیں، بہت ہی بڑے اور خوبصورت ہیں۔ اس خوبصورت چیز پر ڈالے ہوئے غلاف کا کیا سائز ہے؟ زاہد کے اس کھلے کھلے اور بے شرم سوال کو پڑھ کر بلقیس نے غصہ ہونے کی بجائے مسکرانے لگی اور بولی، کیوں؟ بلقیس کا جواب پڑھ کر زاہد کو یقین ہو گیا کہ اب مچھلی اس کے جال میں پوری طرح سے پھنس چکی ہے، کیونکہ اگر ساجدہ اس کے اس گندے سوال کا برا مانتی تو کیوں کا رپلائی ہرگز نہ کرتی۔ اس لیے اب زاہد نیلوفر کی سہیلی ساجدہ سے پوری طرح بے شرم ہو کر بات کرنے کے موڈ میں آ گیا اور وہ ایک ہاتھ سے آہستہ آہستہ اپنا دروازہ پینٹ کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میسج لکھنے لگا، وہ میں آپ کو تحفے میں ماسک دینا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ مجھے میرے گفٹ کی ہوئی چیز پہن کے تصویر کھینچ کر مجھے سینڈ کریں۔ زاہد نے لکھا، اپنی سہیلی نیلوفر کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد بلقیس رات کو دیر تک اس سے اس قسم کی باتیں کرنے کی عادی ہو چکی تھی، مگر اس کو اپنی سہیلی سے کس قسم کی بات چیت کا وہ مزہ نہیں آیا جو اب رضوان سے آ رہا تھا، جو اب رضوان سے کرتے وقت ملنے لگا تھا۔ اس کی وجہ
اس کی وجہ شاید یہی ہوگی کہ جو بھی ہو آخر بلقیس کی طرح نیلوفر تھی تو ایک لڑکی، اور عورت اور مرد کی آپس میں اٹریکشن ایک قدرتی عمل ہے جس کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ویسے بھی زاہد کی فوٹوز اور ویڈیو دیکھ کر اس سے چیٹ کے ذریعے بات کر کے بلقیس اب اپنی شرم و حیا کا پردہ اتار کر نیلوفر کی طرح بے شرم بننے کا سوچ چکی تھی، اس لیے بلکہ اس نے بنا کسی جھجک کے فون کے دوسرے اٹینڈ پر اجنبی آدمی کو اپنے ماسک کا نمبر 40 بتا دیا۔ زاہد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا ہاتھ جو نیچے تھا اس کو تیز چلانے لگا۔ اچھا، میں کل نیلوفر کے ہاتھ آپ کو اپنا پسندیدہ سیٹ بھجوا دوں گا، آپ کل اسے پہن کر مجھے اپنی فوٹو ضرور سینڈ کرنا پلیز۔ زاہد نے بلقیس کو SMS کیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، بلقیس نے جواب دیا، اور پھر ایک دو لطیفے شیئر کرنے کے بعد دونوں میں چیٹ ختم ہو گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔